لفظ فرقہ پرستی ہمارے درمیان ایک ایسا لفظ ہے جو کو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں فرقہ پرستی عروج پر ہے اور ہر طرف فرقہ پرستی کا قہر چھایا ہوا ہے۔ فرقہ پرست لوگ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ فرقہ پرستی کی وجہ سے امن و امان ختم ہو رہا ہے۔ یقیناً فرقہ پرستی ایک ایسی وبا ہے جس سے سماج و معاشرے کا خاتمہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس وبا کی وجہ سے ترقی یافتہ سماج کی بنیاد رکھنا ناممکن ہو رہا ہے۔ جب بھی فرقہ پرستی کی بات کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے سامنے ہندوؤں کے وہ چہرے سامنے آتے ہیں جن کے ماتھوں پر تلک، ہاتھوں میں ہتھیار، بدن پر کیسری لباس اور زبان پر جے شری رام کے نعرے لگ رہتے ہیں۔ لیکن مسلم معاشرے میں جو فرقہ پرستی ہے اس کی نشاندہی خود مسلمان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس قدر فرقہ پرست لوگ ہندو معاشرے میں ہیں اس سے کہیں زیادہ فرقہ پرستی مسلمانوں میں پنپنے لگی ہے۔ یہ فرقہ پرستی باہمی عداوت، دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو ترجیح دینا، دوسروں کے خیالات کو کمتر اور اپنے خیالات کو بہتر ماننا، دوسروں کے طریقہ عمل کو ادنا اور اپنے طریقہ عمل کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کے عقائد کو کمتر اور اپنے عقائد کو بہتر ماننا آج عام بات ہو گئی ہے۔ یہی اصل میں فرقہ پرستی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 2 دنوں میں ہونے والے ایسے واقعات کا ہم ذکر کریں گے جس سے اہل علم طبقہ میں کس قدر فرقہ پرستی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناسک میں ایک دیوبندی فکر کے نوجوان کو بریلوی طبقے کے کچھ لوگوں نے پیٹ کر اس سے زبردستی مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہلوانے لگے۔ زبردستی اسے مزاروں اور خانقاہوں کی تعظیم کرنے کے لیے کہلوایا گیا۔ اس کی داڑھی نوچی گئی اور پیجامے کو زبردستی ٹخنوں سے نیچے اتروایا گیا۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا میں بحث تھی کہ جس کسی نے بھی اس حرکت کو انجام دیا ہے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ دوسرا معاملہ اہل سنت والجماعت کے مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری کے تعلق سے ہے۔ مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری کے بعد اپنے آپ کو علماء دیوبند کہنے والے کچھ لوگوں نے اپنے تبصروں میں یہ کہا کہ یہ بدعتی ہے، اس کی گرفتاری درست ہے، وہ دیوبند فکر کو غلط کہتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو ہوا درست ہے۔ اگر علماء دیوبند اس کی تائید کرتے بھی ہیں تو سب سے پہلے یہ شرط رکھنی چاہیے کہ رہائی کے بعد وہ دیوبندی افکار کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے۔ ان دونوں معاملات میں کس طرح کی شدت پسندی ہے عام لوگ خود اندازہ لگائیں۔ مسلمان شاید حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ بھول گئے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقوی کے سبب سے خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا مٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیع بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو وہ اسے اس کے مال کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو موقوف کر دے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ لوگوں، تمہاری سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ دراصل یہ اقتباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ہے جو صرف اس مضمون کے لحاظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کسی بھی طرح کی فضیلت نہ ہونے کی بات کہی تو یہاں پر کس طرح سے کلمہ گو مسلمان عقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ فرقہ پرستی کی بدترین مثال ہے۔ RSS والے کمیونل، BJP والے کمیونل، ہندو کمیونل، یہودی کمیونل کہنے والے مسلمان خود ہی مسلمانوں کے معاملات کو لے کر کتنے کمیونل بنتے جا رہے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
کہ تم سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس تاریخی جملے کے باوجود آج مسلمان کس قدر کمیونل بنتے جا رہے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں کے لیے ملک کی سرزمین تنگ ہونے کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ فکر مسلمانوں کی سوچ میں تنگی آ رہی ہے۔ جب تک اس کمیونلزم کو چھوڑ کر ایمان اور اس کی بنیادوں کے تحت سوچا نہیں جاتا، اس وقت تک ہر طرف سے تنگی ہی تنگی ہوگی۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اہل علم طبقے کا سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ مدرسے کے فارغ ہیں یا پھر کتنی نمازوں کے پابند ہیں؟ آپ کس قدر قرآن کو گہرائی سے جانتے ہیں جبکہ آپ نے مدرسہ پڑھا ہی نہیں ہے؟ دراصل اسلام کو سمجھنے یا عمل کرنے کے لیے مدرسے کے فارغین میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام عمل، عقل اور جاننے سے زندگی میں آتا ہے۔ رہی بات نماز، ٹوپی، داڑھی اور جبے کی، وہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات ہیں، لیکن دنیا میں جب تک رہیں گے اس کے لیے حقوق العباد پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اجمی کو عربی پر یا عربی کو اجمی پر اہمیت و فوقیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔